بلکہ مرزا دبیر صاحب سراندی والے پاسوں گئے ہیں مصرے کے وقت یا علی مشکل نجف اشرف کیا نے مصرے کے وقت جنت و طوبہ نہیں لیتا مصرے کے وقت جنت و طوبہ نہیں لیتا ادنا ہوں یہ مقام اعلیٰ نہیں لیتا جز تیری رضا اور مجھے منظور نہیں ہے بندہ تیرا مداح ہے مزدور نہیں ہے اگر مصر میں کوئی جنت مل رہی ہے مصرے کے وقت جنت و طوبہ نہیں لیتا ادنا ہوں یہ مقام اعلیٰ نہیں لیتا جز تیری رضا اور مجھے منظور نہیں ہے بندہ تیرا مداح ہے مزدور نہیں ہے نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات آج کی گفتگو کل کے بیان سے متصل ہے کل بھی وہی موضوع تھا آج بھی وہی موضوع دیا گیا کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کی اطاعت کرو بسم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولی الامر کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں کسی کو اختلاف نہیں، رسول کی اطاعت میں کسی کو اختلاف نہیں، اور اولی الامر کی اطاعت میں بھی اختلاف نہیں ہے، اولی الامر کی حقیقت میں اختلاف ہمارے عقائد میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو۔ اللہ کی اطاعت کی تو اعلان کیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اعلان ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا استعمال کیا، رسول کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا استعمال کیا، مگر اولی الامر کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا نہیں کہا۔
وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ نہیں کہا، بلکہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم۔ ایک ہی اطیعوا کے تحت رسول کی بھی اطاعت اور اولی الامر کی بھی لازم ملزوم ہو گئے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کا اعلان ہوا اور رسول کی اطاعت کا اعلان ہوا، اولی الامر کی اطاعت کہاں چلی گئی؟ اس کا بھی اعلان کیجیے۔ اور الحمدللہ ہم قرآن کے فرمان کے مطابق جسے اولی الامر سمجھتے ہیں سبحان اللہ، اس کا نام بھی لیتے ہیں اور اسی کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ کئی سوالات ہیں جو بعد میں مجھ سے کیے جاتے ہیں، میں سوال و جواب والا مولوی تو ہوں نہیں، میں تو ایک طالب علمانہ فکر کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ کل ایک پمفلٹ دیکھا میں نے جس میں یہ تھا کہ مجالس میں ایسے ان پڑھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو نہ اصول دین سمجھاتے ہیں نہ فروع دین سمجھاتے ہیں۔ اور آپ کو وہ پمفلٹ بھی پڑھا میں نے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو اذان ہے نہ جزو کلمہ ہے، تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے علماء کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتی، ان کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غالب کے شعر کو تو سمجھ نہیں سکتے، آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ جو غالب نے کہا کہ نقش فریادی ہے، کس کی شوخی تحریر اور کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر۔ غالب ندیم دوست سے وہ بھی ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشہور حق مشغول حق ہوں بندگی بو تراب۔ غالب کے دیوان کی شرحیں پڑھ ڈالیے، زندگی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ غالب کیا کہنا چاہتا ہے، تو علماء کی بات کیسے سمجھیں گے آپ؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ جز کسے کہتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھے بہت اچھے، کیا بات۔ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نکل جائے تو کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے نکل جائے تو کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے۔ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، نکل جائے خدا نہ خواستہ کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے۔ لیکن اسی بدن میں ایک اور چیز بھی ہے جسے روح کہتے ہیں، اگر وہ نکل جائے نہ کل کسی کام کا نہ جز کسی کام کا۔
کل کام کا نہ جز کام کا. اب علماء کی باتیں سمجھیں آپ ہمارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نور اللہ جزو اذان اور جزو کلمہ نہیں ہے. اگر اسے جز مان لیں اور اس کو نکال دو کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جز نہیں ہے، یہ روح اذان ہے. یہ روح کلمہ ہے. بالکل توجہ ہے یہ نہیں. اگر یہ نکل گیا نا علی ولی اللہ تو آذان بے روح کی لاش بن جائے گی، کلمہ بے روح ہو جائے گا. توجہ ہے نا صاحب. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ روح آذان ہے، روح کلمہ ہے. اور جس معاشرے میں میں بڑا پلا ہوں، توجہ کیجیے گا، دیہاتی معاشرہ تھا نا ہمارا، تو ہمارے سماج میں کلمہ سب سے بڑی قسم بھی ہے. بالکل. اچھا، اسے شرعی اصطلاح میں قسم جلال کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھ کے قسم کھا لے اور کوئی نہ مانے تو اس پر اللہ کا جلال بھی نازل ہو سکتا ہے. سرائکی بیلٹ میں بھی ایسا ہی ہے نا. سرائکی بیلٹ میں بھی ایسا ہی ہے. کوئی چور کوئی ڈاکو کلمہ بھر کے قسم کھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں چوری نہیں کی تھی، تو لوگ کہتے ہیں بھی چھوڑ دو، کل میں جی قسم چاہتیس. اگر نہ منیو سے کافر تھی ویسوں. توجہ ہے یا نہیں. لوگوں نے ہم سے پوچھا علی کو کیا مانتے ہو؟ ہم نے کہا ولی مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں. ان کو یقین نہیں آیا بیچاروں کو. تو ہم کلمے میں پہلے کلمہ بھر کے قسم کھا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہی تو من من علی یہ بھی اللہ کا نام ہے. نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، اہل بیت کے دشمن کا بہانا، نعرہ تقریباً 55 سال پہلے سرکار نے بھی یہی فکر علی گل میں کہا. جی بالکل بالکل. میرے مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے، رشتے میں میرے ماموں بھی تھے. میری بات پہ غور فرما. ایک دی تنی سارے دی جو قسم. بسم اللہ. بزرگان محترم، کیا بات. اب اطاعت کرو اللہ کی. اب اطاعت کا مفہوم بھی سمجھیں آپ. اطاعت کہتے کسے؟ میں نہ اپنے علماء کا حوالہ دیتا ہوں نہ اپنی کاوش. قرآن مجید سے اللہ کے کلام سے کو نہ پوچھو. اطاعت کہتے کسے؟ اللہ نے پورے جلال میں مفہوم اطاعت کو واضح کیا. آدم کا پتلا بن چکا تھا، فرشتوں کو حکم ہو چکا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا تصفیہ کر لوں یعنی اس کے تمام اعضاء وغیرہ فٹ کر دوں جیسے ہونے چاہیے اور پھر روح پھونک دوں، سجدے میں جھک جانا.
دیکھیے بے روح کا سجدہ نہیں کرایا اس نے، واہ بے روح کا سجدہ کراتا آج بت پرست کسی مسلمان کو جینے ہی نہ دیتے. ٹھیک ہے ہمیں روکتے ہو بے روح بتوں کے سجدے سے. تمہارے اللہ نے بے روح بت کا سجدہ نہیں کرایا تھا فرشتوں کو؟ تو قانون الہی بن گیا کہ بے روح کا سجدہ نہیں کراتا. کعبے کو بھی سجدہ واجب نہ ہوا جب تک کعبے میں روح پیدا نہ ہو. اور جب روح کعبہ پیدا ہو گیا تو مسعود خلائق بجنتی ہے، وہ جدتہ فی الجنہ، اور اس کی دادی جنتی ہے. دادا کا تعارف تو آپ سن چکے، اب دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد. یہ وہ ملکہ معظمہ ہے جو چند شرف اللہ نے اسے عطا کیے، کسی خاتون کو نہیں عطا کیے. جناب حوا سے لے کر آج تک کی خواتین کا جائزہ لینے ہیں. کعبے نے مسکرا کر کسی خاتون کو رستہ نہیں دیا سوائے حسین کی. نعرہ حیدری، یہ صرف حسین کی دادی کا شرف ہے. 70 تکبیروں کے ساتھ پیغمبر نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی سوائے حسین کی دادی. 70 تکبیر. توجہ رہے. اور جب کفن دیا جانے لگا حسین کی دادی کو، پیغمبر نے کہا ہم کفن نہیں دینا، میں اپنا خاص کرتا اور قمیض بھیج رہا ہوں، اس کا کفن دینا حسین کی دادی. اور جب قبر میں اتارا جانے لگا، پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے جائزہ لینے دو. پہلے خود قبر میں اترے، پھر لیٹ گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر 3 دفعہ زمین قبر پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا خبردار رہنا میری ماں آ رہی ہے. یہ ہے حسین کی دادی. توجہ ہے یہ نہیں. اور جب کعبے کو سجدے کے قابل بنانا اللہ کو منظور ہوا تو اب اسے کعبے میں بلایا گیا. رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی. تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے. کہکشاں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. سیارے ستارے کسی کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے. قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی. طوبہ کے سرب سے روش کو آراستہ کیا گیا. عنبر یا شب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا.
جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام سے پیر فلک ستاروں کی اینک لگا کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک معظمہ نکلی، خرامہ قبلے کی طرف جا رہی تھی اور در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ کیونکہ جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ دیوار میں فٹ ہوتا ہے۔ اس معظمہ نے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے ہم کلام ہو رہی تھی۔ اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگارا میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء من عندک من کتب و رسل، تیری طرف سے جتنے صحیفے، کتابیں اور رسول آئے سب پہ ایمان رکھتی ہے، وبحق مولود الذی عندی، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت، سہل علی معضلتی، میری مشکل کو تو آسان کر۔ خدا جانے کس پیارے انداز سے باتیں کر رہی تھی کہ سنتے سنتے دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ دیوار میں در بن لیے، آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ اندر آ جاؤ۔ اندر قدم رکھا، دیوار پھر مل گئی۔ 3 دن کعبے میں رہی۔ اور لوگ پوچھتے پھرے ابو طالب تو ہماری ملکہ عالیہ جو ہماری تمنائیں پوری کرتی تھی، ہمیں جہیز چاہیے ہوتا بچی کے لیے، وہ کہتی ہاں بھائی اتنے زیورات دے دو۔ کوئی کہتا جناب مہمان بہت آتے ہیں، گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، فرماتے اتنے اونٹ گندم کے بھیج دو۔ آج 3 دن ہو گئے، ہم سب سائل دروازے پر جمع ہیں، وہ کہاں؟ جناب ابو طالب نے کہا گھر سے تو نکلی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں۔ توجہ کیجیے، گھر سے تو گئی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں گئی۔ اور ادھر حسین کی دادی قبلے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، عروس شباب کی کربٹ بدل رہی تھی، اور ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی۔ سارا مجمع دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھیں کعبے کی طرف وہ کہتے ہیں گئی تھی، کعبے پر تالا لگا ہوا تھا دروازے۔ ان کا ہو سکتا ہے کلید بردار تو اسی کا شوہر ہے، ہاں ہو سکتا ہے اندر بٹھا کے تالا لگا دیا۔
سارے لوہار مکے کے زور لگا لگا کے تھک گئے، نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا۔ نعرہ حیدری حیاتی ہوگی بھائی۔ یزید ابن کانب کی روایت۔ سبحان اللہ، شکر ہے بڑا پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے دیوتا کی قسم کھائی، مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کعبے کے اس پوائنٹ پر کالے مقدس پتھر کے پاس ایک خاتون کھڑی تھی۔ مجمع دوڑ کے آیا، کہا دیکھو کوئی نشان ہے؟ کا نشان تو کوئی نہیں۔ دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا لات کی قسم، ایک نے کہا مجھے منات کی قسم، میں نے معظمہ کو یہاں دیکھا تھا، سارا مجمع دوڑا ہوا یہاں آ گیا، کہا کوئی ہاتھ کا پاؤں کا نشان کے نظر تو نہیں آتا۔ ایک نے کہا مجھے اپنے دیوتا ود کی قسم، ود بھی ایک دیوتا تھا جس کے نام پر تھا عمرو ابن عبد ود، وہ سارا مجمع یہاں آ گیا۔ اب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر ہیں اور کعبے کے ارد گرد ان کی تلاش ہو رہی ہے، کوئی ادھر آیا کوئی ادھر آیا، دوڑ کے ادھر آیا دوڑ کے ادھر۔ اللہ نے کہا علی کی ماں بے فکر ہو کر بیٹھی رہے، اگر تیری تلاش کو طواف کعبہ نہ بنا دوں تو اللہ نہ کرے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ علی کی ماں چلی آئی یہ بہتر ہو گیا ورنہ، علی کی ماں چلی آئی یہ بہتر ہو گیا ورنہ، اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا۔ نعرہ حیدری۔ کوئی شک ہے؟ ہمارے مشہور شاعر سید جعفر طاہر کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا ان کے فرمان پر کہ کس رفتار سے چل رہی تھی علی کی ماں اور حسین کی دادی، کہ رفتار وہ کہ چلتا ہوا کعبہ نظر آیا۔ توجہ فرما لیا۔ اب سارا مجمع دوڑ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا کہ سرکار آپ بتائیں ہماری ملکہ عالیہ کہاں گئی؟ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے نہیں پتا، جھوٹ ہو جائے گا۔ چپ کر کے اٹھے اور اسی طرح کعبے کے پاس آ گئے جیسے چچی آئی تھی، کعبے پر اسی طرح ہاتھ رکھا جیسے علی کی ماں نے رکھا تھا، اسی طرح اللہ سے گفتگو کی، اللہم ارنی ولیک، مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا۔ مجھے تو اپنے دیدار کر۔ جی ہاں، پھر شک ہو گئی دیوار۔ توجہ کیجیے گا، بے شک پیغمبر نے اندر قدم رکھا اور ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جواب دیا وعلیک السلام یا ولی اللہ۔ نعرہ حیدری۔ سلام و جواب سن کر میرے مرشد حسین کی دادی مسکرائیں۔ پیغمبر کہتے ہیں میری ماں مسکرانے لگی۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ مسکراہٹ بھی مولویوں کو ایمان کی منزل نہیں بتا سکتی۔ آج ہسپتال میں پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بول پڑے، ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ، ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پکڑ نرسیں بھاگ جائیں گی، ڈاکٹر ہسپتال چھوڑ دیں گے، جن ہے بھوت ہے کیا ہے، آج تک تو کوئی بولا نہیں۔ مگر وہاں
بچہ بول رہا تھا، ماں مسکرا رہی تھی۔ مسکرا کیوں رہی تھی؟ مسکرا کر اللہ کے رسول سے پوچھ رہی تھی، جسے تو تنہا چھوڑ آیا تھا، عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر بھی آ گیا۔ کہا میری ماں، مجھے رسالت کا پیغام پہنچانے کی جلدی تھی، کہا اسی لیے تو میں مسکرا رہی۔ تم جلدی آئے، عبداللہ کے گھر آئے، یہ ذرا سنبھل کے آیا، سیدھا اللہ کے گھر آیا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ خدا جو پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، تو بچہ ہمک کر پیغمبر کی گود میں آ گیا۔ پیغمبر نے وہ پورے جذبات میں جو منہ چومنا چاہا، بچے نے ہمک کر زبان رسالت ننھے ننھے ہونٹوں سے قابو کر لی۔ اور جو کچھ بھی حکمت، عفت، نبوت اور رسالت کا علم تھا وہ علی نے چوس لیا۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، سنی شیعہ صاحب نے لکھا، زبان رسالت علی چوستے رہے اور مدینۃ العلم سے سارا علم چوس لیا۔ اب میں ایک فقرہ کہتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بیدار کر دے گا، اور جو علی کے چوسنے سے بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا۔ اور ان چوسنے والے بچوں نے ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ مجھ سے امریکہ میں جب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انٹر ریلیجس کانفرنس میں بلایا گیا، اس وقت فاروق صاحب صدر تھے، تو انہوں نے کہا سارے مذاہب کے اسکالر آ رہے ہیں، اپنا بھی کوئی نمائندہ بھیجو انٹر ریلیجس کانفرنس۔ فاروق صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے بڑے بڑے علماء کی بجائے مجھ جیسے طالب علم کو ریکمینڈ کر دی۔ اب جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے؟ خیر جناب، میں چلا گیا، وہاں ایک ہندوستان کا پنڈت تھا، بڑا پڑھا لکھا، بھارت لا، مجھ سے کہنے لگا جی ایک بات بتائیں۔ میں ان کا فرمایا کہ آپ کے مذہب میں ولایت کا سرچشمہ جسے سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اس کا نام میں نے کہا مولا علی۔ کہا وہ کہاں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا کعبے میں۔ تو اس نے بڑا ٹیڑھا سا سوال کر دی کہ وہ کعبے میں ہی کیوں پیدا ہوئے؟ کعبے ہی میں کیوں پیدا ہوئے؟ اور 283 یا 86 مذاہب کے جو بڑے بڑے اسکالر یہاں آئے ہیں، افریقہ میں جتنے مذاہب ہیں ان کے بھی اسکالر ہیں، انڈیا کے اور یورپ کے۔ آپ اپنے رہبر کی کوئی ایسی منزل بتا سکتے ہیں فضائل کی
جو یہاں آنے والے مذاہب میں سے کسی مذہب کے رہنما میں نہ ملے. لو بھائی پہلے تو میرا سر چکرایا, پھر مجھے چھٹے امام کا فرمان یاد آیا کہ جب ہمارے بارے میں کوئی ایسا سوال کرے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہ رہا ہو تو گھبرانا نہیں. جہاں تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, ہمارا دماغ تمہارے دماغ میں کام کرے گا. جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی, ہماری زبان تمہارے منہ میں چلنے لگے گی. بس یہ جو آسرا ملا میں نے چیلنج کر دیا. میں نے کہا میرا چیلنج ہے جو اسے توڑ دے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. کسی مذہب کا رہبر, کسی مذہب کا لیڈر, کسی مذہب کا پیشوا, کسی مذہب کا امام اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا. میں نے اس سے کہا کہ تمہارے یہاں مقدس ترین کون ہے؟ کہنے لگا اوم. اوم ہماری مشکلیں اوم حل کرتا ہے. رزق اوم کے صدقے ملتا ہے, ہر کام اوم اوم کرتے ہیں ہم. جب وہ بیٹھنے لگا اس وقت صدارت فرما رہے تھے ڈک چینی صاحب جو آج امریکہ کا نائب صدر ہے. میں نے صدر سے کہا کہ پنڈت جی سے پوچھیں وہ اوم ہے کون. اس نے پھر پوچھا, وہ پھر آیا پنڈت, اس نے جیب سے سنسکرت کی ایک ڈکشنری نکالی. اس نے کہا اس میں جو اوم کے معنی ہے وہ سن لو. پہلے معنی اوم کے لکھے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ, اللہ کی طاقت. دوسرے معنی لکھے ہیں اوم کے ہینڈز آف گاڈ. اس نے کہا تیسرے معنی لکھے ہیں فیس آف گاڈ. بس میں تو پھر شیر ہو گیا. میں نے کہا پنڈت جی پھر سب کا نقطہ مرکز تو ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ, ہم کلمہ گو اسے کہتے ہیں قوت پروردگار. آپ کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ, ہم کہتے ہیں ید اللہ. آپ کہتے ہیں فیس آف گاڈ, ہم کہتے ہیں وجہ اللہ. میں نے کہا صرف زبان کا فرق ہے, پوائنٹ تو ایک ہی ہے. آپ اس پوائنٹ تک چکر لگا کے پہنچتے ہیں, ہم شارٹ کٹ سے پہنچ کے کہتے ہیں مولا علی. توجہ ہے نا میرے محترم صاحب. باقی رہ گیا یہ کہ علی کعبے ہی میں کیوں پیدا ہوئے. میں نے کہا پنڈت جی کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے میں بنارس کا ہوں. میں نے کہا بنارس کی خوبی کیا ہے؟ کہا باغات بہت ہیں اور اسی لیے ان کی خوشبو پھیلتی ہے تو سورہ بنارس مشہور ہے. میں نے کہا باغات میں زیادہ تر کیا چیزیں ہیں؟ اس نے کہا آم ہوتے ہیں, اور اتنے آم ہے کہ آم ہے. میں نے کہا ہاں وہیں سے آئے ہوئے آم تو ہمارے یہاں بھی ہیں. اچھا ہاں ہمارے یہاں بھی آم ہوتے ہیں. آئے ہوئے انڈیا سے ہی ان کی قسمیں. پیدا ہوتا تھا انڈیا میں, بکتا تھا پشاور میں. اب جس کا گھر میں دل نہ لگے اسے کون روکے. تو ہم نے اس کی اس چال کو روکنے کے لیے اس کی ٹانگیں توڑ کے لنگڑا کر دی.
کوئی دکھائی نہیں. بیچارہ لنگڑاتا ہوا مظفر گڑھ آ گیا. میری بات پہ غور ہے نہیں. شکر ہے میرے قریب وہ بزرگ بیٹھے ہیں جو مجھے پڑھاتے رہتے ہیں. اللہ یہ سلامت رکھے. تو بزرگان محترم، میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، اگر کوئی پودا فصل دینا بند کر دے، ثمر نہ آئے اس پر، تو پھر اس کو کیسے برقرار رکھتے ہو؟ اس نے کہا پیوند کے ذریعے. میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لے. اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا شجر لگایا تھا. جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس پہ فصل آنا بند ہو گئی. اللہ نے اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا. میں نے کہا پنڈت جی، دیوار میں در بننے پر آپ سب پریشان ہوتے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سرکاری بنگلے کے گملے میں جو اللہ نے اسی جنس کا پودا پیدا کیا تھا نا، پودا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گئی. وہ پروان چڑھ گیا. جیسے ہی پروان چڑھا، اللہ نے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی کی ختم ہونے والے شجر نبوت کی شاخ سے اس پودے کو پیوند کر دی. وہ شاخ کو لے کر گھر آ گیا. اس میں پھر ثمر شروع ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب جو ثمر آیا، یہ پوچھ رہے ہیں ثمر کیسا تھا؟ بزرگ، ثمر ایسا تھا جس میں ساری خوبیاں اکٹھی ہو گئیں. نبوت کی خوشبو، امامت کا ذائقہ، تولہ کی مٹھاس، تبرہ کی کھٹاس، سارے اسی میں آئے. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ نے کہا؟ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات کو اور سمیٹ دوں میں. چنانچہ اس پہ اب ثمر آنے شروع ہو گئے. کہنے گے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا رونا صرف اس بات کا ہے کہ اتنے میٹھے ثمر اس شاخ کے ساتھ لگے، باغ رسالت کے باغیوں نے بجائے ہاتھ سے توڑنے کے تیروں کا نشانہ بنا دیا. دو لاجواب ثمر تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. دونوں کا حال یہ ہوا کہ بڑے کے جنازے پہ تیر تھے، چھوٹے کا تیروں پہ جنازہ. جس ثمر پر تیر تھے اس کے تیر سب نے نکال دیے، بہنوں نے، بھائیوں نے، سب نے نکال دیے. اور جو ثمر تیروں پر تھا اس کے تیر کسی نے. میرا 12واں امام فرما اٹھا، میرا سلام ہو
اس مظلوم جد پہ جو نظیم پہ تھا جنازہ پیروں پہ معلق ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچے شاید کوئی نکالنے والا نہیں تھا نا, اللہ رکھے اس کی بہن بھی تھی, بیٹی بھی تھی, پھر کیوں نہ نکالے. ہو سکتا ہے آپ سوچے کسی نے جانے نہیں دیا گیا ہوگا, نہیں, ظالموں نے وہیں سے گزارا, پھر تیر کیوں نہ نکالے. بس اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, تیر نکالے جاتے ہیں ہاتھوں سے. پھر میرا بارواں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس دادی پر جس کے ہاتھ تو گردن سے چلی گئی, اور جس کے جنازے سے تیر نکلے تھے اس کا پھر ایک ثمر تھا. وہ کیسا ثمر تھا کہ جب تک وہ اپنے مرکز پہ رہا قاسم تھا, اور ظالموں نے اس قاسم کو گرا کے تقسیم کر دیا. وہ حسن کا یتیم بن گیا. اب یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سماج اور معاشرے کے حقائق سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ماں بیٹے کو پالتی ہے تو پالنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. شوہر والی کا انداز اور ہوتا ہے, بیوہ کے پالنے کا انداز ہوتا ہے. جب بیوہ اپنے یتیم کو پالتی ہے نا تو اس کا تمناؤں کا نقطہ مرکز ہی یتیم ہوتا ہے. وہ اپنے بچے یتیم کے لیے بڑے بڑے خوبصورت تاج محل بناتی رہے. یہ بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اس کی شادی کروں گی, اس کی دلہن میرے گھر آئے گی, میرا اجڑا گھر پھر آباد ہو جائے گا. امام حسن کی بیوہ اسی انداز سے قاسم کو پالتی رہی. ہر سال شادی کی تمنا میں ایک ایک جوڑا شادی کا سی لیتی, اور جب اس کی سالگرہ مناتی تو شہزادیوں سے کہتی کہ ملکہ عالیہ بہن, اس کی شادی کا سہرا تیرے ہاتھوں سے بنواؤں گی. یہ کرتی اور میں
اپنے وقت کے امام حسین سے دعائیں کروا کے سیرا بنواؤں گی. جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا، آقا کہا میری بہن اس کی شادی نہ تیرے اختیار جب یتیم ہوا تھا تو 2.5-3 سال کا تھا. پروان چڑھتے 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 جب 12واں سال آیا نا، منہ چوم کے کہتی بیٹا بس اگلے سال تیری شادی کر. روزانہ تیار کردہ ایک جوڑا پہنا کر اپنے سامنے ٹہلاتی رہتی. ذرا چل کے دکھا میرے لائے ایسا لگ رہا. جب 7ویں تاریخ آئی نا تو دنیا نے ایک انوکھا واقعہ یہ دیکھا کہ میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بنایا. تاریخ میں پہلی دفعہ میزبان یہ دن بھی گزر گیا، کل کا دن گزرا، 9ویں گزر گئی. 10ویں کی دوپہر جب ہوئی نا تو ماں نے کہا، شادی کی تمنا رکھنے والی ماں بولی بیٹا جاؤ باہر امام زمانہ سے پوچھو کہ مرنے والوں میں تیرا نام ہے یا نہیں. وہ بچہ چلا گیا. امام نے جو آتا دیکھا اسے بھائی حسن یاد آ گیا، سینے سے لگا لیا. اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اب یہ مجھے پتا نہیں، ہمارے ہاں تو جو بے ہوش ہو نا اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکتے ہیں. بس میرے عزیزوں، امام کبھی ادھر دیکھنے لگے کبھی ادھر دیکھنے لگے، کوئی جواب ہی نہیں دیا. وہ یتیم خیمے میں ماں کے پاس آ گیا. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے فقیرانہ لباس پہنا دے. کیوں؟ آپ کہانیوں میں سناتی ہیں نا کہ یہیں قریب کوئی جگہ ہے نجف جہاں میرے دادا کا مزار ہے. میں فقیرانہ لباس پہن کر دادا کے مزار پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ مجھے تیرے بیٹے نے مرنے دیا. اتنی غیرت مند خاتون تھی کہ جب سے اس گھر میں آئی تھی کبھی امام کے سامنے نہیں آئی. آج پہلی دفعہ یتیم کا بازو تھاما، امام حسین کی خدمت میں آئی. امام نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہا مجھے بلا لیتی ہے، آپ نے جو زحمت کی. کہا حسین تو شہنشاہ جو ہوا، تو بادشاہ جو ہوا. حسین میں سیدانی نہیں ہوں، میں غیر خاندان کی ہوں. اگر حسن زندہ ہوتے تو وہ خود آتے. میں بیوہ ہوں، بیوہ کے ہدیوں کو مسترد نہ کر سکتا.
امام مظلوم نے صرف اتنا فقرہ کہا، میری بہن فکر نہ کر، کل کے شہیدوں میں سب سے انوکھا شہید بیٹا ہوگا۔ خوش ہو گئی۔ صبح امام حسن کا پورا لباس پہنا کر یتیم کو روانہ کر دیا۔ وہ چلتا جا رہا تھا، ماں غور سے دیکھ رہی۔ یہاں میر انیس کا ایک شعر کہ حادثے ایسے کہاں چشم جہاں نے دیکھے، حادثے کہاں چشم جہاں نے دیکھے، بیٹھ کے دیر تک نقش قدم ماں نے دیکھے۔ اس چاند کو دیکھنے کی حادثے ایسے کہاں چشم جہاں نے دیکھے، دیر تک نقش قدم بیٹھ کے مانے۔ پھر یہ صورت نظر نہیں آئی۔ میرے مرشد حسین نے مرج البحرین کی اس موتی کو صدف عظیم پہ رکھ دیا، روانہ ہو گیا۔ تو سرکار غازی نے کہا خیمے میں کہ ذرا قاسم کو روک لے، میں اسے زرہ تو پہنا لوں۔ ماں نے کہا عباس بھائی، زرہ وہ پہنتے ہیں جو لڑنے جائیں، میں تو مرنے بھیج رہی ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھ تو گیا بچہ، مگر قدم رکابوں تک نہیں آ رہے۔ خاندان بنی ہاشم میں دو بچے بڑے نازک مزاج گزرے، بہت، دو بچے بہت نازک مزاج گزرے۔ ایک یہ شہزادہ قاسم اور ایک امام زین العابدین۔ بہت نازک مزاج۔ قاسم تو اتنا نازک تھا کہ 13 سال کا ہو گیا تھا، ماں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے ملی کہ کہیں لقمہ توڑتے وقت اس کی نازک انگلیوں میں خراش نہ ہو۔ اور پہلا شہید ہے جسے امام حسین نے گود میں اٹھا کر سوار کیا۔ جو یہ یتیم بڑھتا گیا، ظالموں کے تیر بڑھتے گئے، تلواریں بڑھتی گئی۔ جب سر سے لے کر پاؤں تک چھلنی ہو گیا، لڑائی تو بڑے ارزق کے بڑے بہادر پہلوان کے 4 بیٹوں کو سر قلم کر دیے۔ گوشہ خالی نہ رہے اور جب زین سے زمین پہ آنے لگا نا، تو شہزادی کے بیٹوں کے بعد پھر پہلا شہید ہے جس نے یتیم بچوں کی طرح آواز دی، اماں میں گر رہا ہوں۔ قاسم گھوڑے سے گرے،
وہاں سجدے میں اور عزیزان محترم بس بیان میرا سمٹ گیا. صحرا سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, ایک ہی, چچا جان مولا حسین جب گئے نا بچے کی لاش اٹھانے تو گھبراہٹ میں مشرق کے گھوڑے مغرب کو, مغرب کے گھوڑے مشرق کو, حسن کا یتیم پامال کو. اور جب جا کر دیکھا تو ایسا منظر دیکھا, خدا کسی چچا کو بھتیجے کا منظر نہ دکھائے. میرا بار میں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس نازک شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ جائیں, پسلیاں ٹوٹ کے دیں. اب مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ مولا نے یتیم بھتیجے کا سر اٹھایا تو پاؤں گر گئے, پاؤں اٹھایا تو بدن گر گئے. اب کیسے لے جائے, اب اتاری بچھائی, جس طرح اجڑے ہوئے باغ کا مالی ٹوٹی ہوئی کلیوں کو اکٹھا کرتا. اجڑے ہوئے باغ کا مالی بکھری ہوئی کلیوں اور پھولوں کو جمع کرتا ہے, گٹھڑی بنا کر لے چلے, خیمے میں لا کے رکھ دی. کہا ذرا بلانا قاسم کی ماں کو. اب جو فضا بلانے گئی تو خیمے میں قاسم کی ماں کبھی اس قنات سے ٹکرائی, کبھی اس قنات سے ٹکرا جاتی. کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا جب سے میرا بیٹا زمین پہ آیا ہے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, خیمے کا دروازہ نظر نہیں آیا. بی بی فضا لے آئی, امام نے گٹھڑی ساتھ رکھ دی تو اس بیوہ نے کہا یا امام وقت کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا وفا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کہا پھر اس کی لاش کیوں نہیں لائے؟ کہا لاش تو لایا ہوں, کہا مجھے نظر تو نہیں آ رہی. امام نے کہا میں ابھی تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ کہہ کر بہن کو آواز دی ذرا اس بیوہ کی سینے پہ ہاتھ رکھ. اکبر کی ماں تو بھی آ جا, اس کے بازو پکڑ. اور جب بیویوں نے قابو کیا تو کہا میری بہن. قاسم کی ماں ہاتھ پھیلا, اب جو ہاتھ پھیلایا ان للہ پڑھ کے وہ گٹھڑی اس کے ہاتھوں پہ رکھ. اب یہ درد کی داستان آج یہاں پہ میں روکتا ہوں کہ ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی قاسم کا, آنکھوں سے لگاتی اور آواز دیتی سیدانیوں آؤ, غیر سیدانیوں آؤ, یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے, میرے دولہا کے سہرے کی لڑیاں ہیں, آؤ مجھے مبارکباد دو, میرے بیٹے کی شادی ہو گئی, آؤ مبارکباد.
برباد تھی وے او قوم جائے میرے مولا دا ایڈم لوڑا بڑی بار گلے دیا بچڑے دے پوپو تے چکری